جی میں نے عرض کر دیا، خان صاحب بڑے پرعزم ہیں، وہ بالکل صحت ان کی بالکل حشاش پشاش ہیں، وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے جو ہم ایک اتحاد قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، اس کو سراہا۔ میں نے ان کو بتایا، کل میری مولانا غفور حیدری صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو JUI کے رہنما ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اصول کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور جو بھی جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، شرافت کے لیے ہمارا ساتھ دے گا، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ کوئی ہم پہ احسان نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان کی قوم کا اس وقت تقاضا ہے کہ ان کے لیے آواز بلند کی جائے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ KP میں کرپشن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اعظم خان سواتی نے بھی ایک اسکینڈل کی بات کی ہے، اس کے بعد آپ کے جو ہزارہ ڈویژن کے صدر ہیں انہوں نے بھی ایک معاملہ اٹھایا ہے بابر شریم سواتی کے حوالے سے۔ اس پر ایک خط بھی لکھا گیا ہے چیف منسٹر کو، لیکن ابھی تک نہ کوئی کمیٹی بنی ہے نہ کوئی، حالانکہ خان صاحب نے سخت ریزرویشن شو کیے ہیں اس پر، اور انہوں نے دیکھیں کرپشن کی کوئی جگہ نہیں ہے PTI کی حکومت میں، وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا انشاءاللہ وفاق کی سطح پہ ہو۔ میں بالکل بات کروں گا علی امین صاحب سے، لیکن خان صاحب نے بالکل یہ بڑا واضح کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ان کی تائید حاصل ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، اور جس کسی کو کوئی شکایت ہے اس کے لیے ہم بالکل ایک کمیٹی بنائیں گے۔ وہ کمیٹی ہر شکایت کا جائزہ لے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بہت سی باتیں سیاسی رقابت کی وجہ سے کی جاتی ہیں، تو ان کو وہ اہمیت نہیں دینی چاہیے جس کی وہ مستحق نہیں ہے، لیکن اگر کسی بات میں کوئی وزن ہوگا تو ضرور ہم اس کو دیکھیں گے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں تمام، چلیں ہم دیکھ لیں گے، ہم کوئی کمیٹی اس کے لیے قائم کر دیں گے اور اس معاملے کو دیکھیں گے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ سب سے کہہ دو کہ جو کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ سر ایک کے بعد JUI کے آرگنائزر کے اعلان کے بغیر اسلام آباد میں وکلا کا ایک الیکشن کروایا گیا اور انصر کیانی کو صدر نامزد کیا گیا، اور انتظار پنجوتا جب اس جگہ پر پہنچے تو ان کے ساتھ بھی وکلا کی بدمزگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پارٹی کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتا، انتظار پنجوتا صاحب سے میں بات کروں گا۔ دیکھیے یہ واقعات ہوتی ہیں، جو ہوتے ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انتظار پنجوتا صاحب ILF کے اس وقت آرگنائزر ہیں۔ جو بھی تقرریاں ہوں گی، جو بھی کوئی ہمارا امیدوار ہوگا وہ ان کی ایما سے ہوگا، پارٹی کی ایما سے ہوگا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ نے میں جو بھی الائنس بنے گا اپوزیشن کے ساتھ، ہمارا پہلا مطالبہ اور آخری مطالبہ عمران خان کی رہائی ہے، اور جب آپ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، ظاہر ہے مولانا صاحب وہ اس بات کو تو انڈورس کریں گے، لیکن باقی جو آپ کے ایشوز ہیں، آئین کی بالادستی ہے، قانون سب پہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ دیکھیں یہ تو منیمم ایجنڈا ہے نا، آئین اور قانون کی بالادستی پہ اگر کوئی یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا چلے گا؟ تو یہ بالکل واضح، اور مجھے اس میں کوئی دشواری نظر نہیں آ رہی کہ یہ تمام جماعتیں جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں یا ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، وہ JUI ہو، وہ چکزئی صاحب کی جماعت ہو، وہ GDA کی جماعتیں ہوں، سب اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اب آئین اور قانون سے جڑا ہوا ہے۔ جو سندھ میں پانی کے حوالے سے جو اس وقت تشویش ہے، دیکھیے اس کا حل بھی یہی ہے کہ عدالت پہ آپ کو اعتبار ہو۔ اگر عدالت پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی معاملے کو لے کر سڑکوں پہ آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انڈس ایکارڈ کے حوالے سے اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو لوگوں کو یقین ہو، اعتماد ہو کہ عدالتیں جو ہیں قانون کا نفاذ کرائیں گی۔ اگر وہ اعتماد ختم ہو جائے تو پھر ملک میں بدامنی ہوگی۔ افغانستان کے بارے میں بھی خان صاحب نے بہت اہم باتیں کی، جو اس وقت بدامنی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو حکومت کے دوران جو ان کے تعلقات تھے اشرف غنی حکومت کے ساتھ، اگرچہ وہ ایک پاکستان مخالف حکومت تھی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر تعلقات پیدا کیے۔ مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں استحکام رہے۔ ان کے بعد کی حکومتوں نے ان حالات کو خراب کیا اور وہ حالات پیدا کیے جن کی وجہ سے آج ملک میں بدامنی ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ سمیت تمام وکلا پچھلے 1.5 سال سے اڈیالہ جیل میں نہ صرف کیسز کا ٹرائل وہ کر رہے ہیں پولیس، دوسرا یہ کہ وکلا جیلوں میں بھی رہے ہیں، مقدمات بھی ہوئے ہیں۔ آج علیم خان نے بڑے سخت برہمی کا اظہار کیا وکلا کے ساتھ باہر اڈیالہ جیل کے داخل۔ دیکھیے میں نہیں جانتا، میں اس وقت موجود نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی اور کس وکیل سے کیا بات ہوئی۔ دیکھیے اس کو عمومی کوئی بات نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سے وکلاء ہیں جو مختلف نوعیت کے کام کر رہے ہیں اور میں سب کو سراہتا ہوں۔ سر محمود چکزئی نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا کہ
اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گی. نہیں، کوئی اور ایسا پیغام نہیں. خان صاحب تک پیغام کوئی تحفظات خاص ایسے نہیں ہیں جن کو جو بڑا معاملہ ہو، لیکن جو بھی بات ہوگی تو ہے نا کچھ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. ہماری بڑی تفصیلی کل گفتگو ہوئی ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو ہم بڑی آسانی سے حل نہ کر سکیں. ہمیں اپنے اندر سب سے پہلے ہمیں اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی بتانا چاہیے. تو خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک رپورٹ پبلش ہو گئی ہے کے پی کے کی اور 1 سال کی کارکردگی ہے، اور وہ کارکردگی جس طریقے سے بی پی اپنی پروجیکشن کر رہی ہے پنجاب والے، وہ اس سے کئی درجے ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے. لیکن انہوں نے پھر ڈائریکشن سیکرٹری جنرل کو دی کہ آپ اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ بھی انفارمیشن مجھے پہنچائیں. لیکن رپورٹ ہماری کے پی کے کی پبلش ہو چکی ہے. اور کرپشن پہ پوری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کرپشن پہ 0 ٹالرنس ہے، کیونکہ ہماری پارٹی کا مین سلوگن یہ ہے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہ بتائیے گا وکلا کے ساتھ آج علیمہ خان آپ موجود تھے، علیمہ خان کی سخت ناراضگی انہوں نے شو کی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وکلا کام صحیح نہیں کر رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں 1.5 سال سے یہاں وکلا آتے ہیں، پرچے بھی ہوئے ہیں وکلا پہ، جیلوں میں بھی رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو جو اندر فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، وہ خان صاحب کو جاتے ہوئے خان صاحب نے مجھ سے یہ 2 ایڈریس کی کہ آپ نے باہر جا کے بات کرنی کہ مجھے بکس تک نہیں دی جا رہی. میرے میاں بیوی کا جو جیل مینول ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ 3 ماہ کے اندر 72 گھنٹے جو عرض ہیں وہ آپ نے میٹنگ کرانی ہے. اب کہتے ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے میٹنگ 3 دفعہ کرا کے وہ ختم کر دی. ہاں، ایک بات میں بھول گیا جو مین تھی، انہوں نے کہا میری بچوں سے بات نہیں کرائی جی، مجھے بکس نہیں مل رہی، میری بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی. میرے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے جو 72 گھنٹے مجھے 3 مہینے ملاقات کرنی وہ نہیں کرائی جا رہی. تو آپ جا کے میڈیا پہ یہ بات کریں کہ یہ جیل مینول میں جو میرے رائٹس ہیں، میں جو جیل میں رکھ کے میرے وہ حقوق جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی بات یہ تھی جو آپ نے نیکسٹ کوشچن کیا تھا کہ جو وکلا یہاں آتے ہیں جیلوں میں وکلا جو آتے ہیں، دیکھیں وہی اسی بات پہ میڈم آئی اور اندر سے یہ باتیں ہوئی جو ابھی جا کے میں نے خان صاحب سے باتیں کی. اس پہ ایک بات ہوئی اور انہوں نے ایک وکیل کو ایڈریس کیا. جو باتیں آپ نے سنی وہ درمیان میں نعیم صاحب اور اس کی باتیں ہوئی، کوئی نہیں، وہ باتیں ہو جاتی ہیں، بہن ہے، ان کا رشتہ ہی ایسا ہے، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن وکلا کی ٹیم جو ہے بالکل جس دن سے حکومت ختم ہوئی ہے اس دن سے وکلا کی انصاف لہر فورم پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہم لوگ موجود ہیں، خان صاحب کا کیس ہو، پولیٹیکل لیڈر کا کیس ہو، ورکر کا کیس ہو، میں اسلام آباد کی گواہی دیتا ہوں کہ میں انصاف لہر فورم کا وہاں ریجن کا صدر تھا. جتنا زور اسلام آباد پہ تھا کہیں بھی نہیں تھا. 3 وہاں پہ جلسے ہوئے، جو 2 جلسے ختم ہوئے، ایک سنجانی کا. آپ کو اسپوکس پرسن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے جی اڈیالہ جیل کی. جی. یہ بتائیے گا پچھلی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں عمران خان نے یہ پیغام دیا تھا قیادت کو کہ آپ باہر نکلیں، عملی اب اقدامات کرنے ہوں گے. ان کی رہائی کے لیے جیل کے باہر احتجاج کرنا پڑا تو یہ بھی کریں. اس پر کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے 2 باتیں بتائیں کہ آج ہم نے ایک ریلی کے پی کے میں نکالی پارلیمنٹرین کی، ایک ہم لاہور نکال رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ عالیہ حمزہ جس کو پنجاب کا صدر بنایا ہے، ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو خان صاحب نے کہا اس پہ بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے اس کے بعد مینیج کریں. جیل کے باہر مظاہرہ جیل کے ہوگا؟ بعد یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو عالیہ حمزہ ہی کر رہی ہے جس کو مینڈیٹ دیا گیا اور یہ ہم نے کرنا ہے. ہاں، فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن کیونکہ کچھ لیگل معاملات تھے، کیونکہ سپوکس مین مجھے بنایا، مجھے پورا مینڈیٹ مجھے یہ ہے کہ میڈم نے، بشرا نے اور خان صاحب نے میرے اوپر پورا ٹرسٹ کیا ہے. کیونکہ آج کا نہیں، خان صاحب، میں اس ٹائم بھی خان صاحب کے ساتھ تھا. اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ نیاز اللہ نیازی جب بار کے صدر تھے 2009 میں، جب عدلیہ کی تحریک تھی، میں اس ٹائم سے ان کو جانتا ہوں. تو میرا ان پہ پورا ٹرسٹ ہے. یہ باہر بھی جائیں گے تو صاف بات کریں گے. تو آج کی جو باتیں تھی، آج کی جو خاص کر فیصل چودھری والی، وہ یہ تھی کہ لیگل سائڈ پہ انہوں نے چودھری ظہیر کو بنایا ہے. میں نے انہیں 2 مزید نام دیے تو خان صاحب نے اسی ٹائم، میڈم نے بھی، بشرا نے بھی ایکسیپٹ کر لیے کہ عزیر بھنڈاری صاحب اور سمیر کھوسا صاحب یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کا کوئی پولیٹیکل ایمز نہیں ہے. ان کو بھی لیگل ٹیم کا ایسا بنایا جائے، کیونکہ ہمارے جتنے کیسز ہیں خصوصاً خان کے اور بی بی کے